اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ہم اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جاتے ہیں، جیسے امریکہ جاتے ہیں اور وہاں کے ہسپتالوں میں اعلیٰ تعلیم اور اچھی سیلری کے لیے اپنی قوم کی بجائے دشمن ممالک میں خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ یہ کام کس حد تک جائز ہے؟ جی ہاں، آپ کی خدمت میں جواب عرض ہے کہ آپ پڑھنے کے لیے جائیں، چونکہ حکم بھی ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں، اگرچہ آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تعلیم حاصل کرو، اگرچہ منافق کے پاس ہو، اگرچہ تمہارے دشمن کے پاس بھی ہو، تو آپ وہ تعلیم حاصل کریں۔ جب ہم اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم جھانکتے ہیں اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے جو پہلی کلاس رکھی، اس کا ٹیچر مسلمان نہیں تھا بلکہ ایک مشرک تھا، مکہ کا ایک مشرک قیدی تھا، اور اسے کہا کہ تم پڑھاؤ، ہمارے بچوں کو پڑھاؤ، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ دشمن تھا، لڑنے آیا تھا، تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ پوری دنیا میں جائیں، مسلمانوں کے لیے خاص کر پوری دنیا گھومیں، پوری دنیا میں علم حاصل کرنے کے لیے جائیں، مگر اگر آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے اسرائیل جانا ہے تو بے شک نہ ہے، کیونکہ اسرائیل واحد ایسا ملک ہے جو اعلان مسلمانوں کا دشمن ہے، اور اگر آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ وہاں سے یہی تعلیم حاصل کر کے آئیں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کے ساتھ تقریب آنی ہے۔ ادروائز آپ باہر جائیں، پیسے کمائیں، پاکستان کی نسبت باہر کے ممالک میں پیسے کمانے کے اچھے مواقع ہیں، معیشت کے لیے جائیں، تجربے کے لیے جائیں، مگر وہاں پر کسی بھی ملک میں اپنا ملک چھوڑ کر زندگی گزارنے کے لیے ہرگز نہ جائیں۔ کیونکہ یہ پستی ہے، یہ ایک گھٹیا مقصد ہے۔ پڑھنے کے لیے ضرور جائیں، لیکن پڑھ کر واپس آئیں، اپنے ملک کو اپنی خدمات پیش کریں۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو مستحق ملک ہے پڑھے لکھے لوگوں کی خدمات کے لیے، وہ پاکستان ہے، اور جبکہ پاکستانیوں میں اس وقت پاکستان سے شدید بیزاری ہے۔ جو ان نام نہاد سیاستدانوں نے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، یا جو دینی علماء جماعتیں جو سیاسی تشخص رکھتی ہیں، انہوں نے جو پاکستان کا اس وقت حالات پاکستان میں پیدا کر دیے ہیں، تو پاکستانی اپنے ہی ملک سے اس وقت بہت زیادہ بیزار ہے، اور یہاں پر شدید بیزاری ہے، اور ہر ایک کی کوشش ہے کہ میں باہر چلا جاؤں۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے دنوں جو اعداد و شمار آئے تھے خبروں میں بھی کہ پاکستان سے کم کوئی 12-13 لاکھ لوگ جو ہنرمند لوگ ہیں وہ جناب باہر کے ملکوں میں چلے گئے ہیں، اور وہ اپنی خدمات جو ہیں وہ باہر کے ملکوں کو پیش کر کے اس سے روزگار کما رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور یہ جو صاحبان ہیں جو پاکستان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو پاکستان کا دم بھرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کا درد ہے اور ہم پاکستان کو کسی مقام پر لے جا کر جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ سوچنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ ملک پاکستان کے جو اسلام کے نام پر بنا ہوا ملک ہے، اس کے یہ حالات کیوں ہو گئے۔ دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں بچپن سے لے کر آج تک کتابوں میں پڑھایا گیا، ہر جگہ پر یہ دکھایا گیا کہ جناب پاکستان جو ہے وہ تو بہت اچھا ملک ہے، پاکستان کی آرمی بہت اچھی ہے، پاکستان کے سیاستدان بہت اچھے ہیں، مگر ہمارا دشمن ہے جو ہندوستان ہے، انڈیا ہے، وہ آپ کا ہر لحاظ سے دشمن ہے، آپ کو مارنے کے لیے، آپ کو توڑنے کے لیے، اور آپ کے ملک کو ختم کرنے کے لیے ہر وقت جناب وہ لگا ہوا ہے، اور اسے اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ مگر آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہمیں ہر وقت دشمن بتایا جا رہا تھا، آج وہ چاند پر کامیابی سے پہنچ گیا ہے، اس نے وہاں پر لینڈ کر لیا ہے، اور دنیا ساری حیرت سے وہ کیا کہتے ہیں، انگشت بے دنداں ہے کہ جی یہ ایک غریب ملک ہے، یہ ایک مسائل کا شکار ملک ہے، اور جناب وہ اتنی اہم کامیابی اس نے حاصل کر لی ہے۔ تو پچھلے دنوں جیسا کہ ہم نے ایک وہ نریندر مودی کا سٹیٹمنٹ جو کہ ان کا وزیر اعظم نے سنا بھی تھا کہ پاکستان سے ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے بھائی پاکستان سے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں، جو ان کے آپس کی چپکلش ہے، جو سیاستدان ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں، یا
ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو سیاست میں انٹرفیئرنس کر رہی ہے، یہ ملک اپنی موت خود ہی مر جائے گا، ہمیں ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اپنے لیے خود گڑھے کھود رہے ہیں۔ لہٰذا ہم دنیا کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلیں گے اور ترقی کے نئے راستے تلاش کریں گے اور نئی منازل کی طرف بڑھیں گے، اور انہوں نے بالکل اس بات کو سچ ثابت کر دکھایا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج انڈیا جو ہے وہ چندریان 3 کے نام سے جو اس نے مشن چاند پر بھیجا تھا، اور اس نے وہ بڑی کامیابی کے ساتھ اس کو مکمل کیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی جو روس جو ہے بہت ہی تکبر کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے اور ہم انڈیا سے پہلے پہنچ جائیں گے اور ایسا کریں گے ویسا کریں گے، اور اس کا حشر آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جناب اس کو کریش ہو گیا۔ مگر انڈیا جو ہے وہ بہت کامیابی کے ساتھ وہاں پر لینڈ ہوا، اور جو اس کے اہداف ہیں وہ حاصل کر رہا ہے، اور بینگ کا پاکستانی اور پھر انڈیا چونکہ ہمارا ہمسایہ ہے اور پھر ہمارے جو سب کانٹیننٹ ہے اس کا ایک اہم ملک ہے، اس لحاظ سے ہم انڈیا کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ سب کچھ علم کی بدولت ان کے پاس آیا، انہوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا جو علم ہے اس کو جاری رکھا ہے، اور اس کے سائنسدانوں نے محنت کی ہے، اس کے جو ماہرین ہیں ان کی یہ دن رات کی محنت ہے جس کی وجہ سے وہ آج اس مقام پر پہنچے ہیں، بجائے اس کے کہ ہمارے حکمرانوں کی طرح جن کو محض ایک ہی کام ہے جناب، وہ ایک بندہ ہے جس کے پیچھے اب پڑے ہوئے ہیں، اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ بھائی کیا پاکستان میں صرف ایک ہی کام ہے؟ بس آپ سیاستدانوں کے پیچھے پڑیں اور باقی سب جو ہے نا وہ کسی نہ کسی کو نشانہ بنا کے لگے رہیں۔ خدا کے لیے یہ کام پاکستانی کی صدا ہے، یہ کام چھوڑیں، اور جس طرح سے انڈیا یا دوسرے ممالک جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہے ہیں، جو آنے والا دور جس چیز کا دور ہے، تو بھائی خدا کے لیے آپ بھی سب لوگ مل جائیں اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں، تاکہ یہاں کی عوام بھی ترقی و خوشحالی کا سفر ساتھ شروع کرتے ہوئے وہ دن دیکھے کہ پاکستان کے حالات بھی بہترین حالات تصور کیے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔